اب مسئلہ ان آیات میں سمجھنے والا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، ان کے ساتھ نہیں تھا جو سجدہ کرنے والے. اب سمجھیں آیت کو، لفظ ہے جمع کا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری شکلیں بنائیں. تو کیا اس سے مراد یعنی اولاد آدم ہے؟ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے. ویسے جہاں قصہ آدم میں آتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، تو وہاں ایک ہے، لیکن یہاں تو جمع کا صیغہ ہے خلقناکم، ہم نے سب تم کو پیدا کیا. وَصَوَّرْنَاكُمْ، اور تمہاری شکلیں بنائی، حالانکہ ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو بات کو سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام اصل ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کی پشت سے جتنی ذریت قیامت تک اولاد پیدا ہونی تھی سب کے ارواح کو نکالا. تو اس اعتبار سے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ ہم سب بعد میں آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اور ایک جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے جمع کے صیغے سے یہ تعظیم کے لیے ہے، کہ جب کسی کی تعظیم ہو تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ ہم تو جمع کا صیغہ ہے. اس لیے بادشاہ جب بھی کوئی آرڈر کرتے ہیں کہتے ہیں نحن، جمع کے صیغہ، ہم نے یہ حکم دیا، حالانکہ ہم نے کہاں حکم دیا، ایک آدمی نے حکم دیا ہے. تو کبھی کبھی جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ اظہار عظمت کا بیان ہوتا. تو یہاں بھی اللہ نے اظہار عظمت آدم کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یعنی جمع کا، چونکہ اب آدم اصل ہے، اسی سے جا کے آگے ساری اولاد پیدا ہونی. تو ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اصل میں مثلاً حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا. بعضوں کا اور من و سلوہ ہوتا ہے، ان پر تو نہیں اتری تھی. جو حضور کے زمانے میں یہودی تھے ان پر تو کوئی من و سلوہ نہیں آئی، نہ ان پر کوئی سایہ کیا گیا. یہ تو سایہ کیا گیا ان لوگوں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ میدان تیہ میں آئے تو پھر اپنی رحمت سے ان پر سایہ کر دیا، کیونکہ میدان تیہ جو ہے وہ ما بین اسرائیل و مصر، ان کے درمیان میں یہ جو سارا صحرا ہے نا یہ تیہ ہے. اسی کو صحرا سینا بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ پھر وہ پہاڑ ہے نا طور سینا. تو یہ بھی بہرحال یاد رکھیں کہ
میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ وہ ریسرچ کریں، اس پر بھی ریسرچ کریں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء پر وحی آئی شان ملی تو وہ پہاڑوں پہ تھے۔ یہ قابل تحقیق بات ہے، تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو پھر کئی اللہ کی قدرت کے راز کھلیں گے۔ اصل تو تحقیق ہے نا جی۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ تحقیق کریں۔ اچھا اب مسئلہ سمجھیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ تو حالانکہ حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان پر تو نہیں اتارا نا، لیکن ان کے باپ دادے پر بھی تو اتارا تھا نا، اصل وہ تھے نا موسیٰ، تو اس لیے مخاطب ان کو کیا گیا۔ لہذا خلقناکم، آدم سے بھی تو آگے اولاد نکلنی تھی، چلنی تھی نا، تو اس لیے وہاں سے جمع کا استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، صورناکم صورتیں تشکیل دیں، تجسید فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ لیکن یاد رکھیں یہاں سارے ضمیر جمع ہیں یا مفرد، سب سے مراد آدم ہے۔